عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کر لیں اور دوسرا بٹن بھی دبا دیں تاکہ جب بھی ہم لائیو آئیں تو آپ کو اطلاع مل سکے۔ آج آپ کے ساتھ ہم 3-4 خبریں شیئر کریں گے، جن میں ایک تو بریکنگ نیوز بھی ہے، باقی تبصرے بھی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے ملک بھر سے اور اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے تمام نگاہیں جو ہیں وہ پاکستان میں لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان میں جو 24 کی کال تھی جو چل رہی ہے ابھی تک، اس کا کیا بنا۔ اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کا جو سونامی ہے پشاور سے چلا تھا وہ رکاوٹیں توڑتے ہوئے اسلام آباد تک پہنچ گیا ہے، کیسے پہنچا، راستے میں کیا کیا مناظر پیش آئے، اور یہاں پہنچنے کے بعد آج رات کیا ہوگا اور کل کیا ہونے کا امکان ہے، یہ ساری باتیں آپ کو ہم اپنے پروگرام میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا، جس طرح بار بار پورے پاکستانی دیکھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کیا کرتے ہیں، ویسے تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں جہاں بھی ہوں مور دین پاکستانی ہوتے ہیں، لیکن کپتان کی کال پر ایک مرتبہ پھر اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بازی لے گئے ہیں۔ جس انداز میں انہوں نے پروگرام کیے، خاص طور پر جو یو کے کا پروگرام تھا، لندن کا، اس کے حوالے سے جو مانچسٹر میں ایکٹیویٹی ہوئی، اس نے لندن کو اتنا بوسٹ کیا کہ وہ پوری دنیا کا نمبر 1 پروگرام بن گیا۔ اور خبر آج سب سے بڑی یہ ہوگی کہ 2-3 دن سے مذاکرات جاری تھے پی ٹی آئی اور مختلف لوگوں کے ساتھ، اور اب فائنل راؤنڈ جاری ہے اور اس میں بڑے بڑے فیصلے ہونے کا امکان ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں سمیت پوری دنیا یہ جاننا چاہے گی کیا جو فیصلے بند کمرے میں ہو رہے ہیں اس میں عمران خان کی رہائی کا فیصلہ بھی شامل ہے یا نہیں۔ یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی کے کپتان اور چیئرمین عمران خان نے فائنل کال دی تھی اور کہا تھا کہ 24 نومبر کو ڈی چوک اسلام آباد میں دھرنا ہوگا، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مطالبات کی پہلے ایک لسٹ تھی جس میں 26ویں آئینی ترمیم شامل تھی، جس میں 8 فروری کے الیکشن کا مینڈیٹ واپس ہونا جاری تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو پھر گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اب مجھے کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، کہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم دھرنے پہ بیٹھیں گے تو دھرنا ختم کرنے سے پہلے ہم کیا کامیابی لے کر اٹھیں گے۔ ایسی کوئی چیزیں خان صاحب نے اگر نہیں ڈالی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات میں سنجیدہ تھے، اور جس میں ایک بڑا مطالبہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے اور جو اسیر پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے۔ اب لگتا یہ تھا بار بار حکومت کی طرف سے جو کریک ڈاؤن جاری تھا، شہر شہر میں لاک ڈاؤن تھا، تو یہ تاثر عام تھا کہ اب پورے پاکستان سے تو لوگ نہیں نکل سکیں گے، ایک خیبر پختونخوا بچ جاتا ہے، تو شاید کپتان جو ہیں وہ اپنی یہ کال واپس لے لے، اور بار بار لوگ آتے جاتے بھی رہے۔ اس دوران ظاہر ہے کہ مذاکرات بھی جاری تھے، حکومت کو بھی فیس سیونگ چاہیے تھی، پی ٹی آئی کو بھی فیس سیونگ چاہیے تھی، اور جو ایک تاثر ایک بنا ہوا تھا پہلے سے کہ بھائی ڈھیل سے ڈیل تک کا سفر جاری ہے، اس میں بہت سارے سی بی ایم جو ہیں وہ جاری تھے، لیکن پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو بات چیت چل رہی ہے نا اس کا موجودہ حکومت سے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی تھی اس حوالے سے پی ٹی آئی نے کو بہت کچھ ڈیلیور بھی کر دیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے خاموش حمایت، تینوں سروسز چیفز کی مدت ملازمے میں توسیع کے حوالے سے خاموش حمایت، پھر منصور شاہ کو چیف جسٹس نہ بننے کے معاملے پہ لائر موومنٹ چل رہی تھی، اس سے لا تلقی، یہ ساری وہ چیزیں سی بی ایم میں گنی جا رہی تھیں، لیکن خان صاحب کا یہ کہنا ٹھیک تھا کہ ہمیں کیا مل رہا ہے بھائی، ہمارے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، کریک ڈاؤن جاری ہے، پرچوں پہ پرچے ہو رہے ہیں، بیلیں ہو رہی ہیں لیکن رہائی نہیں ہو رہی، تو اس لیے بس ٹھیک ہے اب ڈٹ جائیں، جو ہوگا فیصلہ میدان میں ہوگا۔ تو پھر بشرا بی بی پشاور پہنچی، انہوں نے
جس انداز میں قیادت سنبھالی کسی کو توقع بھی نہیں تھی، اور پی ٹی آئی کی پوری قیادت کچھ اور کہتی رہی کہ نہیں جی وہ قافلے میں شریک نہیں ہوں گی، گھر پہ بیٹھیں گی۔ پھر کہا گیا کہ اگر شریک ہوئیں تو وہ قیادت نہیں کریں گی، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ انہوں نے باضابطہ طور پر پی ٹی آئی کی قیادت بھی سنبھالی ہوئی ہے، اور اس لانگ مارچ کو لیڈ بھی وہی کر رہی ہیں، کیونکہ ان کا جو فائنل اور خطاب ہوتا ہے، گنڈا پور سے زیادہ لوگوں کا خون وہ گرما رہی ہیں۔ اور گزشتہ 4-5 ماہ سے کیونکہ غیر اعلانیہ مذاکرات کی وجہ سے کارکن بد دل تھے پی ٹی آئی کے، اب بشرا بی بی نے پھر کہہ دیا ہے کہ بھائی کوئی مذاکرات نہیں، چلو یہ انہوں نے کہہ دیا، مذاکرات تو نہیں ہونے ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ مذاکرات کا مطلب مذاکرات نہیں کا کہ بھائی ہم نے یہاں سے واپس نہیں جانا، کہ اگر آپ کہیں اٹک سے واپس چلے جائیں، اگر آپ کہیں کہ اسلام آباد کے موڑ پر پہنچ جائیں اور واپس چلے جائیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بات ہم نے نہیں ماننی، میرا جو خیال ہے کہنے کا، تو اس لیے ہم نے جلسہ بھی کرنا ہے اور دھرنا بھی دینا ہے۔ اب اس کے لیے یہ سارا قافلہ جو ہے وہ تمام رکاوٹوں کو توڑتا ہوا، عبور کرتا ہوا، رونتا ہوا اسلام آباد کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، قریب قریب پہنچ چکے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک پہنچنے میں، یا جو میں نے کہا تھا کیسے پہنچا، کہ اب کی بار پی ٹی آئی کی قیادت نے بھی اور حکومت نے بھی دونوں طرف سے تصادم سے گریز کرنے کی پالیسی جو تھی وہ اڈاپٹ کی گئی، کیونکہ ادروائز لگتا یہ تھا، جس طرح پولیس افسروں کے بیانات آ رہے تھے کہ اٹک کے باہر آج خون ریز تصادم ہوگا، ادھر سے مشتعل نوجوان ہوں گے، ادھر سے پولیس ہوگی، لاٹھی چارج ہوگا، آنسو گیس ہوگا، فائرنگ کا تبادلہ ہوگا، لیکن بتدریج پولیس راستہ دیتی رہی۔ ان کو ہیوملیٹ بھی کیا گیا کہ دیکھیں پولیس کی دوڑیں لگ گئیں، پولیس بھاگ گئی۔ بھائی ہم نے بھی ساری عمر مظاہرے کیے ہیں، جب روکنا ہوتا ہے تو سامنے کھڑے ہو کے نہیں روکتے، جب سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس کا مطلب راستہ دینا ہوتا ہے۔ روکنا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 150 فٹ سے دور کھڑے ہوتے ہیں آپ، 200، اور دڑا دڑ شیلنگ کرتے ہیں، پہلے آنسو گیس اتنا چلاتے ہیں کہ لوگوں کو ہوش و حواس بھول جاتا ہے، اور پھر ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے وہ جو مواپ ہوتا ہے آگے بڑھنے کی بجائے ادھر ادھر بکھر جاتا ہے، اور پولیس اپنے اس کام میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کل صبح سے جب سے یہ قافلہ چلا اور پنجاب میں داخل ہوا، ہلکی پھلکی موسیقی آپ نے سنی ہوگی، انفارچونیٹلی ہم ایک آدھ کیجولٹی بھی سن رہے ہیں، ایک کیجولٹیز، لیکن یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا خون ریز تصادم سامنے نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب بھی آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کیوں نہیں آیا، کہ اگر یہ پتہ ہوتا کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے، دونوں طرف سے عدم تصادم کی پالیسی نہیں ہے، تو پھر وہاں ہو جانا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اچھا ہوا کہ دونوں نے، حکومت نے بھی راستہ دیا، انہوں نے بھی بیہیو کیا۔ گورنمنٹ بار بار یہ کہتی تھی کہ بیلاروس کے جو پریزیڈنٹ آ رہے ہیں 25 کو، یعنی آج وہ آگے ہیں، اور کل انہوں نے چلے جانا ہے، ان کے ساتھ 15 رکنی ڈیلیگیشن ہے، وہ جو وزراء ہیں، آج بہت سے معاہدے مدست ہوئے، تو یہ کہتے تھے کہ اس مہمان کی موجودگی میں آپ کو اسلام آباد نہیں آنا چاہیے۔ اس میں پی ٹی آئی کی قیادت نے بھی بیہیو کیا، وہ چاہتے تھے تو کل چلے ہوئے تھے تو راستے میں پڑاؤ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نعرے بازی کرتے ہوئے اسلام آباد داخل ہو سکتے تھے۔ خواہ تصادم ہوتا، جو بھی ہوتا، پھر کل اگر کوشش کرتے تو پھر تصادم ہونا تھا۔ اٹک کے باہر سے جھڑپیں شروع ہونی تھی، اور پھر 26 نمبر چنگی پہ پھر ایک میدان لگنے کا امکان تھا۔ تمام کیمرے پاکستان اور انٹرنیشنل چینل وہاں ڈیرا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اچھا بیہیو کیا پی ٹی آئی کی قیادت نے، کہ جب بھی آپ کوئی ایجیٹیشن کرتے ہیں تو آپ نے اپنے ورکر کو بچانا ہوتا ہے، کہ وہ گرفتاری سے بچ جائے، وہ آنسو گیس سے بچ جائے، وہ لاٹھی چارج سے بچ سکے، اور ایک طاقت کا مظاہرہ بھی کر لے۔
تو دونوں طرف سے اچھا بیہیو تھا. اسے آپ مذاکرات کہہ لیں، اسے آپ ڈیل کہہ لیں، اسے آپ ڈیل کہہ لیں. تو پہلی دفعہ دونوں طرف سے اچھا جسٹس سامنے آیا، اور اب اسلام آباد کے باہر پہنچ کر پڑاؤ آج ہو جائے گا پی ٹی آئی کے اس دھرنے کا. اور اب مذاکرات جاری ہیں 3 دن سے. اب اعلان ہو گیا ہے، پہلے غیر اعلانیہ تھے. ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں پی ٹی آئی کو اپنے کارکنوں کو نہیں بتانی، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ نے انتظامیہ کو نہیں بتانی کہ پولیس ویسے ہی نہ ہتھیار پھینک دے، ڈیلی نہ ہو جائے، اور اپنے لوگ اس کے نہ کہیں ہمت ہار جائیں کہ بھائی ہمیں یہاں کھڑا کر کے خود مذاکرات کر رہے ہیں. تو اس لیے آج باضابطہ طور پر اعلان ہوا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہوئے. اچھا ہوا کہ کپتان نے، پہلے کہتے تھے کہ بھئی یہ تو اس گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، بیٹھنے کا فائدہ کیا. لیکن 4 دن پہلے جب ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ، بلکہ ہم نے تھم نیل بھی دیا تھا کہ کپتان نے موجودہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے دروازے کھول دیے ہیں، اور آج ہماری وہ خبر بھی سچ ثابت ہو گئی ہے. بہرحال اب مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ کس لیے ہو رہے ہیں اس کے ہم بعد میں جائیں گے. پہلے آ جائے ذرا اوورسیز پاکستانیوں نے جو کل کیا کپتان کی کال پہ. انگلینڈ سمیت، یورپ سمیت، افریقہ سمیت، امریکہ میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں لوگ گھروں سے نہیں نکلے، جہاں بڑے بڑے انہوں نے مظاہرے نہیں کیے. ایسے مظاہرے کہ ماضی کے ریکارڈ بھی کئی جگہ پہ ٹوٹ گئے. لیکن بار بار بازی لے جاتا ہے انگلینڈ، لندن. اور وہاں مین تو ظاہر ہے کپتان کے دوست ہیں جسے ہم چیکو بھائی بھی کہتے ہیں، صاحبزادہ عامر جہانگیر صاحب. وہ ایک چھتری کی طرح انہوں نے پورے یو کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو رکھا ہوا ہے، اور ان کی بات کو عمران خان کی بات سمجھا جاتا ہے. ان کے ساتھ لندن میں جہاں سے بسے اسلم بھٹا صاحب ہیں، رانا عمران صاحب ہیں، انہوں نے بہت اچھے انتظامات کیے لندن میں. لیکن جو کمال کا کام کیا وہ جو ان کا نارتھ ویسٹ یونٹ ہے نا، انگلینڈ کو انہوں نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے یو کے کو. جب پی ٹی آئی کا الیکشن ہوتا ہے تو نارتھ ویسٹ کی جو باڈیاں تو تحلیل ہو چکی ہیں، لیکن ان کی جو لوگ پریویس عہدیدار تھے، جس انداز میں جس ماڈل پہ کے طور پہ انہوں نے کام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ماڈل کو پی ٹی آئی کو پاکستان میں بھی اپنانا ہوگا اگر انہوں نے احتجاجی تحریکوں میں رہنا ہے. ادروائز جس طرح بار بار مختلف کالیں آتی رہیں اور کوئی اچھا رسپانس وہاں پنجاب میں کچھ نہیں ہوا، کراچی میں کچھ نہیں ہوا، سندھ میں، بلوچستان میں، یہ تو عزت رکھ لی کے پی کے نے اور کسر نکال دی یو کے والوں نے. تو وہاں پر انگلینڈ میں اس کپتان کی جو ہی کال آئی، پہلے دن آصف بٹ صاحب نے، سید سلمان علی شاہ، چودھری شاہد انور، چودھری بابر حسین، عدیل اشرف، اخلاق احمد وڑائچ، عثمان رضا وڑائچ، غضنفر علی صاحب، ڈاکٹر کامران آفتاب صاحب، ڈاکٹر اندلیب یونس صاحب، روبینہ اقبال صاحبہ، سنوبر کامران، اسد خان، انتصار بٹ، فرحان ملک اور دیگر یہ جو ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے فوری طور پر مختلف کمیٹیاں بنا دی موبلائزیشن کے لیے. پھر پہلے رجسٹریشن کی اپنے طور پہ کہ یہ بتائیں کہ کون کون سے لوگ 24 کو لندن جائیں گے. ظاہر ہے کہ وہاں جس نے بھی جانا ہوتا ہے وہ گھر سے بھی چھٹی لینی مشکل ہوتی ہے کہ اگر بچوں کا دن ہے تو بچوں سے چھٹی لینی ہے، اگر وہ کسی ریسٹورنٹ پہ کام کرتے ہیں، کہیں مزدوری کرتے ہیں تو ادھر سے چھٹی لینی ہے. اور خاص طور پر جب دوسرے شہر میں جانا ہو تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آنے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے 2-3 ٹائم کا کھانا بھی چاہیے ہوتا ہے. لیکن انہوں نے آصف بٹ صاحب اور ان کی ٹیم نے اس انداز میں رجسٹریشن کی کہ ان کو ٹپس پر یاد تھا، اور ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ بھائی فلاں ورکر ہمارا فلاں جگہ کام کرتا ہے، اس کے مالک سے میں نے چھٹی لے کر دینی ہے. بہت سے لوگوں کو انہوں نے اہتمام کیا، مالک سے ریکویسٹ کی کہ یار ایک دن کپتان کے نام پر چھٹی دے دیں انہیں. اور بہت سے مالکان جو ریسٹورنٹ چلاتے ہیں، جو خان صاحب کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، ان کے فالوورز ہیں، انہوں نے چھٹیاں بھی دے دی. اور اس انداز میں انہوں نے وہاں سے پھر ایک بڑی کار ریلی کی. اور کار ریلی کا ایک فائدہ ہمیں دیکھنے کا یہ بھی ہوا کہ ہمارے دوست ہیں صابر شاکر صاحب، جو ظاہر ہے کہ یہاں سے وہ جلا وطن ہیں،
اور انگلینڈ میں مقیم ہیں، ان کی جان کو خطرہ تھا، تو انہوں نے بھی خطاب کیا. پہلی دفعہ وہ کسی مظاہرے میں آئے. عام طور پہ صابر شاکر کبھی ہمارے مظاہروں میں بھی نہیں آتے تھے، لیکن وہاں انہوں نے کار ریلی سے خطاب بھی کیا. تو اسی طرح جس طرح لندن میں کامیاب مظاہرہ کیا ہے انہوں نے کیلکولیٹ کر کے کہ یہ بتائیں اسکاٹ لینڈ سے سب بتائیں کتنے لوگ آئیں گے، مانچسٹر سے کتنے ہوں گے، بریڈ فورڈ سے کتنے ہوں گے، ایک ایک شہر کا انہیں پتہ تھا. اور ان کی کیلکولیشن سے زیادہ لوگ گئے کہ وہ تھے رجسٹریشن والے. کچھ لوگ خان صاحب کے نام پہ ویسے بھی چلے گئے، اور اس طرح وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریکارڈ ساز جو ہے وہ مظاہرہ کیا اوورسیز پاکستانیوں نے. اور جو بڑی خبر آپ کو دینی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب سے خان صاحب کی کال آئی ہے مذاکرات جاری تھے، اور آج صبح بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ جا کر ملے خان صاحب سے جیل میں. تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر بات اچھی نہ چل رہی ہوتی تو کبھی تو اڈیالہ کے باہر سے پولیس اٹھا لیتی ہے، کبھی اندر سے دروازہ نہیں کھلتا، کبھی عدالتی حکم پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا. تو آج اس ملاقات کا اہتمام اچھے طریقے سے کیا گیا. اور پھر ظاہر ہے اب میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بیرسٹر گوہر کو ہلکا لیتے ہیں. انہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری کی موومنٹ پوری کو اعتزاز صاحب کے ساتھ لیڈ کیا تھا. یعنی اعتزاز صاحب لیڈ کرتے تھے، یہ ان کے ساتھ تھے. ان کو پتہ ہے کہ کہاں مذاکرات کے دروازے کھلتے ہیں، چابی کہاں سے ملتی ہے، تالا کیسے کھولنا ہے، پھر انتظار کیسے کرنا ہے، پیچھے کیسے کب بٹنا ہے، آگے کب بٹنا ہے. وہ اتنے پکے ہیں کہ وہ بات نہیں کرتے اگر نہ کرنی ہو. تو بہرحال وہ آئے اور انہوں نے کہا جی کپتان کی کال ہے، کوئی واپس نہیں لے سکتا. سب کو یہ تھا کہ آج کال واپس ہو جائے گی. لیکن میں نے پہلے بتایا کہ پی ٹی آئی کو بھی اپنی فیس سیونگ چاہیے تھی کہ اگر آج کپتان واپس لے لیتے تو ہفتے بعد کال دیتے تو کس نے آنا تھا. انہوں نے کہا یار ایٹ 11 اور پھر کال واپس ہو جائے. اس لیے پی ٹی آئی کی نے یہ لیڈرشپ کی مجبوری کا حکومت کو پتہ بھی تھا، ہمیں بھی پتہ تھا، اور آپس میں انہوں نے ڈسکس بھی کیا کہ بھائی ہماری ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے، ہم اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ وہ حرکت نہ کریں. گورنمنٹ چاہتی تھی یہ واپس لیں، تو انہوں نے پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمارے ساتھ وہ شیر آیا والا کام نہ کریں کہ کل ہم کال دیں تو بندہ کو نہ آئے کہ بھائی اور ہم مارے جائیں آپ کے ہاتھوں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ آج فائنل راؤنڈ ہے. پہلے سیکرٹ مذاکرات تھے. یہ تو کہا جاتا تھا کہ بات چیت ہو رہی ہے، کوئی سمجھ رہا تھا کسی کے ساتھ ہو رہی ہے، کوئی سمجھ رہا تھا کس کے ساتھ ہو رہی ہے. تو آج کمیٹیاں بھی سامنے آ گئی ہیں. حکومت کی جانب سے بھی جو لوگ کمیٹی میں بیٹھے ہیں ان کے نام بھی آ چکے ہیں کہ وہاں تو لیڈ تو ظاہر کر رہے تھے وزیر داخلہ نقوی صاحب. اب آپ کو پتہ ہے کہ نقوی صاحب ابھی باضابطہ طور پر مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں ہے. تو مسلم لیگ کے حلقوں میں جب بھی محسن نقوی صاحب مذاکرات کرتے ہیں تو یہ آپس میں کان جوڑ لیتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں ہمیں بتائے گا نہیں بتائے گا، ادھر بات کوئی اور کرے ہمیں اور کر دے. تو آج پھر اس کے ساتھ ایاز صادق صاحب بھی شامل ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، امین القام بھی شامل ہیں. اور اسی طرح پی ٹی آئی بھی کی بھی صورتحال ہے. ہر بندہ دوسرے کو کہتا ہے کہ یار یہ خان کی بجائے ادھر ملا ہوا دوسری طرف. تو انہوں نے بھی اب اکیلے نہیں بھیجا، بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ شبلی فراز صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں. اور ظاہر ہے یہ پہلا مطالبہ یہی ہوگا کہ بھئی آپ خان صاحب کو رہا کریں تو ہم ختم کر دیتے ہیں. اب وہاں سے ایک ریڈی میڈ جواب ہے وہ آنا ہے کہ یار یہ بتائیں کہ خان صاحب کے پاس اتنے پرچے ہیں، کیا وزیر اعظم کی ایگزیکٹو اتھارٹی سے خان صاحب بحال ہو سکتے ہیں؟ اگر وزیر اعظم کے آرڈر پہ آج رات باہر نکل آئیں خان صاحب تو پھر آپ کہاں فیس سیونگ کریں گے؟ تو اس لیے اب یہ ہے کہ عدالتوں کے پروسیس پہ جائیں اور ہم آگے کوشش کریں گے کہ آپ کے خلاف، یہ تو وہ نہیں کہیں کہ جھوٹے مقدمات درج نہ کریں. حالانکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ریڈی میڈ پرچے تیار ہیں پنجاب میں، اور جس میں کسی میں بھی خان صاحب کا نام وغیرہ میں تھا اب ڈال کے گرفتاری ڈال دی جائے گی، لیکن اب آ جائیں گے. لیکن جو کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بات آج ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہلے بھی کر رہی تھی، آج بھی کرے گی کہ بھائی آپ ہمارے کارکنوں کو رہا کریں اور یہ جو کریک ڈاؤن ہے ختم کریں. روزانہ آپ جو لوگ گھروں میں چھاپے مارتے ہیں ختم کریں. تو حکومت بھی کہے گی یار یہ بتائیں کہ اگر آپ نے روزانہ ڈی چوک آنے کا اعلان کریں، اگر یہاں پر بھی بیٹھنے کی بات کریں تو ہم ان لوگوں کو آج رات ریلیز کریں گے
کل یہ آ کے ڈی چوک میں بیٹھ جائیں گے، پورا پاکستان جام ہو جائے گا، پوری دنیا تماشا دیکھے گی، تو ایک بات ہو سکتی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ڈی چوک کی بجائے آپ ایسا کریں کہ پشاور موڑ میں بیٹھ جائیں، آپ پریڈ گراؤنڈ کے اندر بیٹھ جائیں، جو آپ کو سوٹ کرتا ہے نا اس پہ بیٹھ جائیں. ظاہر 2 3 4 جگہ کی بات ہوگی، اور فائنل فیصلہ کپتان نے کرنا ہے. اور میں نے بتایا کہ کچھ چیزیں بیٹوین دا لائن طے ہیں کہ کل جب بیلاروس کے پریزیڈنٹ چلے جائیں گے واپس، اس کے بعد پی ٹی آئی والے لوگ جو ہیں وہ آگے مارچ کریں گے. اس لیے کل مجھے لگتا ایسے ہے کہ دوپہر تک مذاکرات کھیلا جائے گا، پھر کپتان صاحب سے منظوری لی جائے گی اور کہا جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، اب جو ہے ہم اپنی متبادل جگہ پہ جو تبدیل کر لیتے ہیں، ڈی چوک میں ہم آئیں گے. اگر خان صاحب رہا نہ ہوئے، ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہ ہوئے، تو اگلا پڑاؤ ڈی چوک میں ہوگا. یہ ممکنہ تقریر ہو سکتی ہے. تو بہرحال اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے کہ آج مذاکرات ہیں خان صاحب کی رہائی کا، تو مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا. یہ لگتا ہے کہ ڈی چوک کی جگہ متبادل جگہ آ جائے گی، اور گورنمنٹ سے جو انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار بلائے ہوئے ہیں، تازہ آنسو گیس کے شیل منگوائے ہوئے ہیں، وہ طے ہو جائے گا کہ جو آپ جگہ دیں گے وہاں تک ہم رہیں گے، آگے نہیں آئیں گے. اور گورنمنٹ بھی یہ کہے گی کہ ٹھیک ہے، ہم بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اگلے 1 2 دن میں پھر یہ معاملہ حل ہو جائے گا. دوستو، یہ چند گزارشات تھی جو آپ سے کی. اب آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیں، اللہ حافظ.